گلیوں میں آواز لگاؤ، جلدی جنگ پہ جانا ہے. آواز لگائی گئی، چلتے چلتے بلال حبشی نے آواز لگائی. لگاتے 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 جب حضرت بلال حبشی جہاں پہنچے تو جتنے جو شہید کا جو نا وہ مرتبہ پانے والے تھے، جتنے لوگ نبی کے نام پر سر کٹانے والے تھے، وہاں اعلان مسجد میں اجتماع آؤ بول کر کے نہیں بلایا گیا تھا. مسجد نبوی میں حضور بیان کر رہے آؤ سننے کے لیے، آؤ نہیں. احد میں جانے قربان کرنے کے لیے نبی کے نام پر حضور نے طلب کیا ہے، جو آنا چاہتا ہے آ جائے. تنہائی میں ماں اٹھ کر کے رونے لگی. ایک 4.5 سال کا بچہ بازو میں اٹھا، ماں کی اچکیاں سن کر کے اٹھ کر کے بیٹھ گیا. کہنے لگا امی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہوں؟ سن رہے آپ لوگ؟ ہے دل حاضر ہے آپ کا کہ کہیں باہر گھوم رہا ہے؟ بولے یا رسول اللہ. جی. بیٹا کہتا ہے ماں روتی کیوں ہیں، کیا وجہ ہے؟ اندھیرے میں ہی رو رہی ہیں. ڈر کر کے اٹھی ہے کیا؟ کتنے سال کا بچہ ہے؟ نہیں بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا، سو جا. بیٹا کہتا ماں لگتا ہے تجھے میرے بابا یاد آ گئے. میرے بچے تو میرا درد نہیں سمجھ سکتا، تو سو جا. وہ 4.5 سال کا بچہ کہتا ہے ماں تو روتے رہے اور تیرا لال سوتا رہے، اللہ جب پوچھے گا تو جواب کیا دوں؟ جواب کیا دوں؟ ماں کہتی ہے تو سو جا بیٹا، تجھے پتا نہیں تیری ماں روتی کیوں ہے، اسی کو تو پوچھنے کے لیے سوال کر رہا ہوں، روتی کیوں ہے بتا تو صحیح. اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے جنم منہ پر آنے والے آنسوؤں کے ان قطروں کو پوچھنے لگا. ماں سینے سے لگا کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے رو رہی ہیں. بیٹا کہتا رونا نہیں ماں، میں ہوں تیرے ساتھ، بتا تجھے کس غم کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں. وہ بیٹے کے سامنے ماں کہتی ہے بلال نے صدا لگائی ہے. بلال نے صدا لگائی. کیوں ماں کیوں صدا لگائی؟ حضور نے جان قربان کرنے کے لیے جوانوں کو طلب کیا ہے. میں روتی اس لیے ہوں، تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، اب میرے گھر میں کوئی جوان نہیں کہ نبی کے نام پر قربان کر سکوں، اب میرے پاس کوئی جوان نہیں ہے. وہ بیٹا اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، دیکھ تیرے سے تو بڑا میں ہی نظر نہیں آ. وہ اس جہاں سوئی تھی ماں وہاں اٹھ کر کے بیٹھی تھی نا، یہ جب اٹھ کر کے کھڑا ہوا 4.5 سال کا بچہ، وہ کہتا ہے ماں دیکھ تیرے سے بڑا تو میں ہی نظر آ رہا ہوں، تجھے میں جوان نظر نہیں آتا. ماں کہتا ہے تو جا کر کے کرے گا کیا، تو جا کر کے کرے گا کیا، تو جوان تھوڑی ہے. اللہ اکبر. مائیں ہماری طرح نہ تھی، آج کل کی ماؤں کی طرح نہ تھی. انہوں نے نبی کا عشق ایسے پلایا تھا، ایسے پلایا تھا، کہا نبی کے نام پر کوئی بھی انگلی اٹھائے اس کی جسم پر انگلی سلامت نہیں ہونی چاہیے. ہاتھ اٹھائے اس کا ہاتھ اس کے بدن پر نہیں ہونا چاہیے. زبان سے گالیاں بکی تو اس کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے. یہ سکھانے والی کون تھی جو آج اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر جاتی ہے؟ وہ وہی مائیں تھی جو بچوں کو تیار کر کے جنگ میں بھیجا کرتی تھی. اللہ اکبر. آج ناموں سے رسالت پر جمع ہونے والوں کیا سن کر کے جا رہے ہو اور کیا سن کر کے جا کر کے کیا عمل کرو گے؟ کل صبح پھر وہی انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھائیں گے، ہم صرف میسج فارورڈ کرنے میں لگ جائیں گے. اس سے زیادہ ہمارے پاس طاقت ہے کیا؟ ہم سمجھتے کہ موبائل بہت بڑی طاقت ہے. کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا جب تک سینے میں عشق رسول نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. جس کے دل میں جان مال عزت آبرو بچے اولاد ماں باپ دھن دولت سے زیادہ حضور کی محبت نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. یہ جذبات مائیں ان کو گٹی میں پلایا کرتی تھی. دودھ پلاتی نا تو مائیں یہ پلایا کرتی تھی. کہتی ہیں میرے لال حضور نے جوان کو طلب کیا، مجھے لے کر کے چل، میں جاؤں گا، جوان کی حیثیت سے میں جاؤں گا اور نبی کے نام پر جان قربان کروں گا. ماں کہتی کہ بیٹا ایک بات بتا، مجھے ایک بات بتا، وہاں جائے گا کرے گا کیا؟ نہ تیرے ہاتھ سے تلوار اٹھے گی، نہ تو جو نا کسی جو نا ڈھال اٹھا سکتا ہے، وہ اتنے وزنی ہوتے، کرے گا کیا، کرے گا کیا؟
وہ 4.5 سال کا بچہ کہتا ہے ماں میں جانتا ہوں کہ میرے اندر ہمت تلوار اٹھانے کی نہیں ہے، ڈھال اٹھانے کی نہیں ہے، بھالا نہیں اٹھا سکتا، مگر میں جب نبی چلتے رہیں گے نا ان کے آگے آگے چلتا رہوں گا۔ وہ ماں کہتی ہے آگے آگے چلے گا، کرے گا کیا؟ ان کے قدموں کے اوپر جب دھول آئے گی نا تو اپنے کپڑے سے صاف کروں گا، اپنے جبے سے اس مٹی کو صاف کروں گا، نبی کے قدموں پر دھول تک آنے نہیں دوں گا۔ آج لوگوں نے میرے نبی پر انگلیاں اٹھائی ہیں، آج لوگوں نے میرے نبی کو گالیاں بکی ہیں، آج میرے نبی کو عیاش کہہ کر کے کہا۔ نبی کی 11 بیویاں، ان ظالموں کو پتہ ہی نہیں کہ بیواؤں کو سہارا دینے والا کوئی تھا تو وہ میرا نبی تھا۔ جب سے بیواؤں کی عزت کرتی جا رہی ہے، اگر میرے نبی نے کسی بیوہ سے شادی نہ کی ہوتی آج پھر کسی کی چتا پر جنا کسی کی جنا وہ بیٹی کو زندہ جلایا جا رہا ہوتا۔ یہ میرا نبی ہے جس نے عورتوں کی جنا وہ عزت کو کعبے سے بھی بلند فرما کر کے رکھ دیا، سبحان اللہ۔ مگر وہ عزت وہ آبرو جو تھا وہ تھا۔ آج جو ہماری زندگی ہے نا باپ کمائی ہے، آپ کمائی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ بولو، نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ایک بیٹا تھا، جوان ہو گیا، کام دھام کرتا نہیں تھا، باپ نے کہا بلا کر کے ادھر آ، نالائق، عمر ہو چکی کچھ کام دھندا سیکھ۔ وہ ابا بول کر کے نکل گیا۔ دوسرے دن کہا اگر تو کل 2 روپے کما کر کے نہیں لائے گا تو تجھے گھر آنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ باپ نے کہا، بڑی دھمکی دی۔ اندر ماں پردے کے پیچھے کھڑی تھی، آ نہیں سکتی تھی کیونکہ باپ غصے میں تھا۔ اب ماں کا سپورٹ بچے کو نہیں ملتا، تو ماں نے اندر سے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا ہوں بول کو چل تو بس، ہوں بول کر کے۔ اس کی ممتا میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بڑی پیاری ہوتی ہے۔ اندر سے اپنے بچے کو دلاسا دے کر کے جنا اس نے یوں کہا ہوں بول کر کے چل۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن جب صبح ہوئی وہ کہتا امی شام تک 2 روپے لانا۔ کہاں سے لانا؟ جو کہاں جانے کا کام، کیا کام کرنے کا کر، شام میں آئے گا تو میں 2 روپے تیرے ہاتھ میں دوں گی، ابا کے ہاتھ میں دے دینا۔ وہ بھی خوش اور تو بھی خوش، کام کا کام ہو جائے گا، سب ہو جائے گا۔ غور سے سنے بات کو، میں کوئی جناب چٹکلا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہہ دیا، چلے گئے۔ صبح سے شام تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ شام میں آیا، ماں نے 2 روپے ہاتھ میں رکھ دیے۔ باہر آنگن میں باپ بیٹھا ہوا تھا، ایک کنواں بھی بازو میں تھا۔ آ کر کے کہا کہ ابا یہ لو 2 روپے۔ باپ نے کہا مجھے مت دے۔ پھر کروں کیا؟ امی کو دوں؟ ہاں امی کو بھی نہیں دینا۔ پھر کروں کیا؟ وہ کنواں دکھ رہا ہے؟ بولے ہاں، اس میں ڈال دے بولے۔ پھر دوسرا دن آیا، شام تک گھومتا پھرتا رہا۔ شام میں جب ماں نے 2 روپے دیے پھر کہا ابا لو 2 روپے، کل کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈالا، آج بھی ڈال۔ یوں ہی روزانہ لاتا رہا، ڈالتا رہا۔ کہاں ڈالتا رہا؟ کنویں میں ڈالتا رہا، لاتا رہا، ڈالتا رہا، لاتا رہا، ڈالتا رہا۔ پھر آخری 2 روپے ماں کے پاس جو بچے تھے نا، وہ ماں کہتی بیٹا کل سے کام کو جانا چاہیے امی، اور تمہارے ابا 2 روپے مجھے دینے کا چھوڑ کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے وہ 2 روپے کر کے سب ختم ہو گئے، یہ لاسٹ ہے۔ کیا بولے؟ بولو بھائی، اس کے بعد میں ملنے والے نے کل کام کو جانا الے وہ بیٹا اگر اس وقت بھی اگر جیب میں رکھ کر کے جاتا تو اسی 2 روپے سے کہیں زندگی جنا باپ کو خوش کر سکتا، مگر اس نے کیا کیا؟ اٹھا کر کے اس کو بھی باپ کو بتایا۔ باپ نے کہا کہ لا کر کے دیتا کیوں ہے؟ کنویں میں ڈال، یاد نہیں کہ میں نے کہاں ڈالنے کے لیے کہا؟ کنویں میں ڈالنے کے لیے، جا ڈال۔ جب کنویں میں ڈالا، دوسرے دن صبح میں اٹھا، اس کے پیروں کے نیچے کی زمین کھسکی ہوئی ہے۔ ماں سے آ کر کے ہاتھ پکڑ کے کہتا میں کروں کیا؟ شام تک 2 روپے لانا ہے، کہاں سے لاؤں؟ کہا کہ میں بھی تیری اب کچھ مدد نہیں کر سکتی، جتنی کرنی تھی میری ممتا نے اتنی کر دی، میرے پاس بھی کچھ نہیں، جا تجھے جانا ہی ہوگا، لانا ہی ہوگا، ورنہ گھر آنا نہیں ہے۔ وہ جا کر کے صبح سے شام ہوئی بھٹکتا رہا، کبھی یہاں کبھی وہاں، تب اسے پتا چلا پسینہ نکلتا کہاں سے اور کہاں پہنچتا ہے، تب پتا چلا۔ اس سے پہلے پسینہ نکلتا مگر پتا نہیں چلتا تھا، مگر اب وہ کام کی تلاش میں دھکے کھاتے ہوئے اور پھر صبح سے شام تک کسی کے پاس کام مل گیا، اور جب کام کا وقت ختم ہوا 2 روپے ہاتھ میں آئے نا،
تو باپ کے پاس آ کر کے کہتا ہے باپ یہ لو 2 روپے. کیوں دیا؟ کہ ابا 2 روپے لو تم. کیا بول رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ میں 2 روپے تجھے ڈالنے کے لیے کہاں بولتا ہوں؟ ابا یہ 2 روپے تم نہ دے تو تمہیں لو. نہیں لوں گا. کنویں میں ڈال. نہیں ڈال سکتا بابا, نہیں ڈال سکتا. کہاں نہیں, کیوں ڈال سکتا؟ ابا یہ آپ کمائی ہے, آپ کمائی, باپ کمائی نہیں. جتنی تھی باپ کمائی ڈال دیا اس میں. آج مجھے پتا چلا کہ اللہ کی کیا بولتے کمانے کے لیے کہاں سے کہاں تک پسینہ بہانا پڑتا ہے. اب میں اس کنویں میں 2 روپے کو نہیں ڈالوں گا. ہمارے بیٹے نے میدان کربلا میں گردن نہیں کٹائی ہے. ہم کو تو گھر بیٹھے بیٹھے کلمہ ملا ہے, گھر بیٹھے بیٹھے اسلام ملا ہوا ہے. حسین کے بچوں نے گردن کٹائی ہے. پھر درد کسے ہوگا؟ گھرانے والوں کو. ہم نے کیا اسلام کے بارے میں ہمارے باپ دادا نے قربانیاں دی؟ مجھے بتائیے آپ, جب ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم لوگ کچھ کر سکے. رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, ہم بھٹک چکے ہیں. راہ پر آنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. دنیا نے ہمیں کہاں سے کہاں تک لا کر کے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے لیے بدلو زندگی کو. چھوڑ دو جو ہم کرتے تھے وہ کرنا چھوڑ دو. نبی کے نام پر کچھ سیکھنے کی کوشش کرو, کچھ سمجھنے کی کوشش کرو, کچھ اسلام وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرو. کچھ نہیں ہمارے پاس, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. وقت ہو گئی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کچھ حاصل کرو انشاءاللہ. اور کسی کا دل توڑنے کی کوشش نہ کرو, دلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس کو میں اپنے جامع کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آقا فرماتے جب رات میں باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی اٹھ کر کے اپنی حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جائے اور اپنے بچوں کے جسم سے نیند میں کپڑے ان کے یا پھر ان کی چادر ہٹی ہوتی کہ نہیں ہوتی, اگر تم دیکھ لو تو اس سے ان کی چادر ان کے جسم پر بولو ان کے اوپر ڈال دو. پوچھنے والے صحابہ تھے, بولنے والے مصطفیٰ تھے. کہا کیا ہوگا یا رسول اللہ ایسا کرنے سے؟ حضور فرماتے جتنے پہلے گناہ کیے نا اللہ سب معاف فرما دے گا. کیا کر دے گا؟ اپنے بچوں کے جسم پر اگر ہٹی ہوئی چادر کو واپس ڈال دو گے اللہ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا. رات کی ہٹی ہوئی چادر ڈال دو گے اور اگر تمہارے سگے بھائی یا پھر بہنوں کے دلوں کے یا پھر جرموں کی کچھ کہانیاں تمہیں یاد ہے, پردہ ڈالو اس پر, پردہ ڈالو. سونے والوں پر اگر پردہ ڈالو تو اللہ گناہ معاف فرما دے. اگر ظاہری گناہ کسی کے یاد ہے چھپاؤ. آقا فرماتے جس نے زمین والوں کے گناہوں کو چھپایا اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. اللہ اس کے عیبوں کو چھپائے گا. کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ سب مل کر کے کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے بولو؟ جب نیند سے اٹھیں گے بولو ان کے کپڑے سے ہٹی ہوتے ہیں. اب گرمی میں کوئی چادر لیتا نہیں لیتا اللہ بہتر جانے, مگر کپڑے تو ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہے نا, ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں. کسی کا ہاتھ کہیں اور چلا گیا ہوتا ہے, ہم کیا بتائیں ابھی آپ کے سامنے کہاں چلا گیا, بہت پردے کے اندر بولنا پڑتا ہے. سوشل میڈیا بھی ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ. رات میں ہمارے ہاتھ بالکل ایسے ہوتے ہیں, جب اور زیادہ رات ہو جاتی ہے تو پھر یہاں کے ہاتھ کہیں اور چلے جاتے ہیں, کبھی آگے جاتے تو کبھی پیچھے چلے جاتے ہیں, مگر جاتے ہیں. کب اگر اپنے بچوں کو دیکھے نا تو اس کو سیدھا کر کے سلا دے انشاءاللہ تعالی. اگر اللہ کو پسند آ گیا نا انشاءاللہ تعالی کیا ہو جائے گا بولو؟ ایک وظیفہ بھی دیتے ہوئے چلا انشاءاللہ تعالی. پتہ نہیں کہ پھر بلاری والے وہ اپنے قدموں میں اجازت دیں گے کہ نہیں دیں گے, اللہ بہتر جانے, مگر بولتے ہوئے چلوں آپ کے سامنے تاکہ کچھ یاد رہے نہ رہے. اتنا میں نے کہا نا, کچھ یاد رہے نہ رہے, مگر یہ تو یاد رہنا ہی رہنا ہے. اگر اس میں سے کوئی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہے تو ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں. آج اسلام بھی بڑا مصیبت وہ راہوں سے گزر رہا ہے. ہر جگہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں. گھر کے اندر کی کہانیاں پوری اجڑ چکی ہیں ہماری بستیاں.
مصیبت ہے نا ہمارے سروں پر. آقا فرماتے ہیں اگر کسی کو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں فارمولا؟ حضور نے کہا کیا میں تمہیں وہ فارمولا نہ بتاؤں؟ بتائیے یا رسول اللہ. فدا کا امی باپی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرماتے ہیں کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ ساری مصیبتیں دور فرما دے. بس اتنا ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سر پہ کیا کرنا ہے؟ ہاتھ رکھنا. یوں ہاتھ رکھنا ہے. بس ہاتھ رکھو، مصیبتیں دور. مگر یہ سوچ کر کے رکھو اس کا باپ ہوتا تو اس کو کتنی پیار کرتا، اس کی ماں ہوتی تو اس سے کتنا پیار کرتا. ہم کیا کرتے جانتے ہیں آپ لوگ؟ وہ بچی کی شادی کرتے ہیں نا تو پرائی بچی جی، پرائی بچی کو تو نے اپنا سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب بھی پرائی بولتی جا رہی. اس کا شادی کا ہر دہیج وغیرہ جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ تو نے جو ارینجمنٹ کر لیا. اب لوگوں کو جب دعوت دینے کی بات آئے تو دعوت دیتے دیتے ایک تانا مارتی ہے، پرائی بچی. یہ بولنا چھوڑ دے. دنیا بھی سن رہی ہے، وہ بھی یہ بولنا چھوڑ دے. اس بچی کو پرائی مت سمجھو. حضور نے فرمایا عید کے لیے جا رہے ایک بچہ روتا ہوا، ننگا، کپڑے بھی نہیں ہے، صرف جناب بدن پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، پوری دھول مٹی میں لگا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، روتا کھڑا ہے. آقا نے فرمایا بیٹا روتا کیوں ہے؟ حضور چلتے چلتے رک گئے. کیا دل تھا اللہ کا، اللہ کے رسول کا. اللہ اکبر. رک گئے. کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے جس کا باپ مر جائے وہ روئے گا نہیں تو اور کرے گا کیا؟ اگر باپ ہوتا تو میں بھی آج تن پر جو نا نئے کپڑے پہن کر کے جو نا گھومتا. مدینے کے اور بھی بچے جیسا گھوم رہے ہیں، میں بھی تن پر باپ کے دیے ہوئے کپڑوں کو پہن کر کے گھومتا. میرا باپ کسی جنگ میں شہید ہوا. وہ بچے کو پتہ نہیں تھا جس سے بات کر رہے اسی کے نام پر باپ نے جو نا سر کٹایا تھا. وہ نبی کو نہیں جانتا. اب اس نے کہا کہ میری ماں بیوہ ہے، غربت کی وجہ سے وہ کہیں باہر بھی نہیں جاتی، اور حیا تو اتنی ہے کہ کسی سے مانگ کر بھی جو لے نہیں سکتی. اللہ اکبر. وہ آقا نے جب اس کا رونا دیکھا، اس کے آنسوؤں کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. سبحان اللہ. کبھی کرو تو حضور کی سنت یاد آ جائے گی انشاءاللہ. آنسوؤں کو پوچھا. پوچھنے کے بعد آقا فرماتے ہیں اگر تیرا باپ محمد ہو تو، کیا فرمایا حضور نے؟ اگر تیرا باپ محمد ہو تو تجھے کیسا لگے گا؟ اگر تیری ماں عائشہ ہو تجھے کیسا لگے گا؟ اگر تیری بہن فاطمہ ہو تجھے کیسا لگے گا؟ اگر تیرا چاچا علی ہو تجھے کیسا لگے گا؟ تیرا بھائی حسن اور حسین ہو تجھے کیسا لگے گا؟ وہ کہتا ہے یہ سب رشتے مل گئے تو پھر نہ مجھے میرا باپ یاد آئے گا، نہ مجھے میری غربت یاد آئے گی. اللہ اکبر. ان کے علاوہ میرا بنے گا کیا؟ جس کی وجہ سے میری باپ نے سر کٹائے وہ محمد رسول اللہ تھے. وہ میرا باپ بن جائے تو مجھے کسی اور باپ کی ضرورت نہیں ہے. ذرا سوچو تو صحیح. حضور نے گود میں اٹھایا، امی فاطمہ کی خدمت میں لا کر کے پیش کر دیا. کہا فاطمہ حسن حسین کے کوئی کپڑے ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ ہے. اس بچے کو نہلاؤ دھلاؤ پہناؤ. پہنانے کے بعد میں جانتے ہو حسن حسین کو حضور نے جب اس وقت نیچے رکھا اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر کے حضور لے کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ پیار جب میرا نبی دے سکتا ہے تو اس کے ماننے والے کیوں نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ ساری تعلیمات تو بھلا دی ہم نے. زکات دو، صدقہ دو، خیرات دو، مصیبت ہے تو یہ کرو وہ کرو، بابا کے پاس جاؤ، پلیتے بناؤ، جلاؤ ڈباؤ گڑاؤ، یہ کرو وہ کرو، سب کچھ کر دیا. پھر یہ کون کرے گا؟ یہ یتیم کے سر پر ہاتھ کون رکھے گا؟ وہ بیوہ کے سر پر جو ہے وہ دوپٹہ ڈالنے والا کون ہوگا؟ وہ صرف اسلام ہو سکتا ہے. اسلام کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام ہو سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. سب مل کر کے بولو. کچھ لوگوں کی آواز آتی ہے تو مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے جی انشاءاللہ تعالی فرمائش آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے چلو مل کر کے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش. اب دیکھو میں اتنا بولا ہوں نا، میں کل بھی بول کر کے آیا ہوں اور آج بھی یہاں پر آپ کی